بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اسلامیات کا باب چہارم یعنی اخلاق و آداب کا چیپٹر نمبر 7 جو اتحادی ملی کے عنوان کے ساتھ معنون ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم وہاں سے آج شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا۔ جی، آج ہمارا موضوع ہے عبادات کے لحاظ سے اتحاد۔ ٹھیک ہے، اتحادی ملی کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ اتحادی ملی سے مراد ایسا اتحاد ہے جو عقائد اور نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ عبادات کے لحاظ سے اتحاد، یعنی ہم جتنی بھی عبادات سر انجام دیتے ہیں ان میں بھی ہمارا دینی اتحاد پایا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اسلام نے بندگی اور عبادات کے جو طریقے مقرر کیے ہیں وہ ہمارے اس اتحادی ملی کے رشتے کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے بندگی کرنے کے اور عبادات کے جو بھی طریقے مقرر کیے ہیں، خواہ نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو، اس سے ہمارا یہ جو اتحادی ملی ہے، دینی اتحاد جو ہے، ملت کا جو اتحاد ہے، اس کا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہماری سب سے اہم اور بنیادی عبادت نماز ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے اہم عبادت ہماری کون سی ہے؟ نماز، جو ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے کے لوگ اسے ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی ہو، نماز ایک طریقے سے پڑھتا ہے۔ پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، اور پھر قعدہ ہوتا ہے، اور پھر سلام ہوتا ہے۔ سارے ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ اتحادی ملنے کے سبق کو ہمارے ذہن میں تازہ کرتی ہے۔ اس کے اوقات ایک ہیں۔ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اذان بھی ایک ہے۔ یہ عبادت دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی مرکز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہوں نماز، اور کچھ لوگ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہوں۔ نہیں، بلکہ دنیا بھر کے جہاں بھی مسلمان ہو، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، سب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اتحاد کی طرف ہی تو اشارہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آباد ہے، لیکن ہمارا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اس سے اتحادی ملی جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ بغیر کسی امتیاز کے سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام کی رہنمائی میں سب ایک طرح قیام کرتے ہیں اور ایک طرح رکوع سجود کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ امام کی رہنمائی سب ایک طرح قیام کرتے ہیں۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ رکوع سجود کا مطلب وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، رکوع کا مطلب رکوع کرنا، سجود کا مطلب سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں جو ایک مطلب لفظ گزرا، بغیر کسی امتیاز کے سب لوگ کندھے سے کندھے ملا کر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو امتیاز سے مراد کیا ہے؟ فرق کے، بغیر کسی فرق کے سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا ہے۔ آگے جو ہے تو زکوٰۃ شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کیسے ہمیں اتحادی ملی کا سبق دیتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز کی جتنی بھی چیزیں ہیں مختلف، اگر آپ اینگل سے اس کو دیکھیں، اس کے اوقات ہو گئے، اذان ہو گئی، اس کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایک ہی امام کے رہنمائی میں نماز ادا کرنا، سب کا ساری چیزیں یکساں ہیں، تو اس سے اتحادی ملی زندہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے اتحادی ملی کا ذریعہ بھی ہے اور اسے مضبوط بنانے کا وسیلہ بھی۔ ٹھیک ہے، وسیلہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ۔ تو زکوٰۃ سے ہمارے اتحادی ملی پیدا ہوتا ہے کہ جب غریب لوگوں کو امیر لوگ پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، تو ان میں آپس میں یگانگت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے مضبوط بنانے کا وسیلہ بھی ہے، اور اس سے اتحادی ملی اور بھی بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ان کی مدد کرتے ہیں تو اتحادی ملی اور مضبوط ہو جاتا ہے، ان کے دل میں امیروں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان پر جان نثار کرنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں۔ روزے کو دیکھیں، روزے بھی اتحادی ملی کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں۔ مستحکم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ استحکام کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا۔ ٹھیک ہے، تو روزے میں اتحادی ملی پیدا ہوتا ہے، بلکہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ بھوک پیاس کا ذاتی تجربہ اپنے بھائیوں کی مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے، خود ذاتی تجربہ اس کو ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل میں بات آتی ہے کہ اچھا، کہ جب میں خود بھوکا ہوں اور اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، تو میرے وہ بھائی جو بالکل کھا پی نہیں سکتے، ٹھیک ہے،
تو ان پر کتنی تکلیف گزرتی ہوگی. تو روزے سے انسان کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے اچھے جذبات، نیک خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرتا ہے. تو بچوں آج کے لیے سبق اتنا ہی. آگے ہم مزید عبادات بھی اگلے سبق میں پڑھیں گے جن سے اتحادی ملی پیدا ہوتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.